السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مطالعہ پاکستان لازمی کلاس 10th کے ساتھ احمد ساقی حاضر خدمت ہے، اور ہم نے مطالعہ پاکستان 10th کا پہلا چیپٹر یعنی تاریخ پاکستان حصہ 2 1971 تاحال شروع کر رکھا ہے، اور بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق اس کا پہلا حصہ یعنی کثیر الانتخابی سوالات کے 3 لیکچرز اور 3 ویڈیوز یعنی جس میں ہم نے 1 تا 30 سوالات حل کیے مکمل کر چکے ہیں، اور پچھلے لیکچر سے دوسرا حصہ یعنی مختصر سوالات و جوابات والا ہم نے شروع کر رکھا ہے، اور آج اس کا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سوال نمبر 11 تا سوال نمبر 20 حل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے مختصر سوالات و جوابات کی طرف۔ پیارے بچوں، آج کا سوال ہے سوال نمبر 11۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کون کون سی صنعتی اصلاحات کی؟ یعنی جب ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے کون کون سی صنعتی اصلاحات کی؟ انہوں نے مزدوروں کو صنعتوں کی انتظامیہ میں مناسب اور مؤثر نمائندگی دی، صنعتی منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھایا، بونس میں مزدوروں کے لیے ادائیگی لازم قرار دے دی، گروپ انشورنس اور سوشل سیکورٹی کا نظام نافذ کیا، صحت کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالنے کے بعد یہ درج ذیل صنعتی اصلاحات کی تھی۔ سوال نمبر 12 ہے ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی اراضی کی انفرادی حد ملکیت کتنی مقرر کی؟ اس سے پہلے ایوب خان نے مقرر کی تھی، مگر ذوالفقار علی بھٹو نے اسے کم کر کے انفرادی حد ملکیت جو مقرر کی ہے وہ کتنی ہے؟ پہلے بچوں، ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی۔ نہری سے مراد جو نہری پانی سے سیراب ہوتی ہو، کاشت ہوتی ہو، اور بارانی سے مراد جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہو۔ سوال نمبر 13 ہے ذوالفقار علی بھٹو نے کون کون سی تعلیمی اصلاحات کی؟ تو پیارے بچوں، ذوالفقار علی بھٹو نے نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہیں سرکاری اداروں کے اساتذہ اور ملازمین کے برابر کر دی، طلباء کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرائے میں خصوصی رعایت دی، یعنی ان کے آئیڈینٹی کارڈ بنا دیے جن سے وہ طلباء اپنے رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ طلباء کے وظائف میں اضافہ کر دیا گیا۔ 1974 میں اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی قائم کی، جو پہلے پیپلز اوپن یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے قائم کیے۔ تو یہ تعلیمی اصلاحات ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں کی تھی۔ سوال نمبر 14 ہے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے چند معاشی اور معاشرتی اصلاحات جو کی ہیں وہ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، معاشی اصلاحات ذوالفقار علی بھٹو کی یہ ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے واضح کیا اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ اسی طرح نجی ٹرانسپورٹ کی بجائے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا اور ریل کا سفر انتہائی آرام دہ بنایا۔ معاشرتی اصلاحات میں بے گھر افراد کے لیے 5 مرلہ ہاؤسنگ سکیم بنائی، سینکڑوں دیہات کو بجلی دی، اسی طرح لاکھوں بے روزگاروں کو مشرق وسطی روزگار کے لیے بھیجا۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 15 ہے ختم نبوت کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ لکھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین میں دوسری ترمیم 1974 میں کی، جس میں کہا کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننے والا ہرگز مسلمان نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ کارنامہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں 1973 کے آئین میں دوسری ترمیم کے ذریعے کیا۔ سوال نمبر 16 ہے پاکستانیوں کی شناخت
اور پہچان کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کا کردار لکھیں۔ تو پہلے بچوں، ذوالفقار علی بھٹو نے جہاں مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا، وہیں پاکستانی عوام کو شناخت دینے کے لیے 1974 میں قومی شناختی کارڈ بنانے کا آغاز کیا۔ شناختی کارڈ، تو یہ قومی شناختی کارڈ بنانے کا آغاز 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا۔ سوال نمبر 17 ہے، 1977 کے انتخابات میں پیپل پارٹی کے مقابلے میں کون سا قومی اتحاد بنا؟ تو پہلے بچوں، 1977 کے انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب اختلاف کی 9 جماعتوں نے مل کر پاکستان قومی اتحاد یعنی پاکستان نیشنل الائنس تشکیل دیا، جس کے سربراہ مولانا مفتی محمود تھے، اور یہ مولانا مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کے والد تھے۔ پیپل پارٹی کو شکست دینے کے لیے 9 جماعتوں نے مل کر اتحاد کیا، مگر اس کے باوجود 1977 کے انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی پھر فتح یاب ہوئی۔ سوال نمبر 18 ہے، جنرل ضیاء الحق نے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت اور کب محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کی، یعنی ان کی حکومت کب ختم کی؟ جنرل محمد ضیاء الحق نے آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) 58(2)(b) کے تحت 29 مئی یعنی 29 مئی 1988 کو محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کر کے اسمبلیاں توڑ دی، یعنی قومی اور صوبائی، چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی توڑ دی اور محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا، فارغ کر دیا۔ آرٹیکل 58(2)(b). سوال نمبر 19 ہے، جنرل ضیاء الحق کی چند تعلیمی اصلاحات لکھیں۔ تو پہلے بچوں، جنرل ضیاء الحق نے جو اصلاحات کی وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا مضمون گریجویشن تک لازمی قرار دے دیا، یعنی BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان لازمی پڑھایا جائے گا۔ نمبر 2، خواتین کے لیے الگ یونیورسٹیاں قائم کی۔ نمبر 3، اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اسلامی شعار کی ترویج کا کام کیا، یعنی جو اناؤنسرز تھیں ان کے اوپر دوپٹہ اوڑھنے اور ان کو پاکستانی لباس اچھے انداز میں پہننا لازمی قرار دیا۔ اسی طرح پاکستان ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اوپر اذان کے وقت میں اذان شروع کروائی اور دیگر اسلامی شعار کی ترویج کا کام کیا، یعنی اسلامی شعار جاری کروائے۔ نمبر 4، غلطیوں سے پاک قرآن کریم کی طباعت کا بندوبست کیا، طباعت چھاپنا۔ تو قرآن پاک جو ہے اس کی طباعت غلطیوں سے پاک کروائی۔ نمبر 5، ملک میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے شرح خواندگی بڑھانے کے لیے تعلیم بالغہ کا پروگرام شروع کیا۔ تعلیم بالغہ یعنی وہ بچے جو بچپن میں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے، والد فوت ہو گئے، سارا گھر کا بوجھ ان کے کندھوں پر آ پڑا یا کوئی اور پرابلم ہوئی، تو جب جوانی کی دہلیز پر انہوں نے پاؤں رکھا، قدم رکھا، تو اس وقت وہ خود کفیل بھی ہو چکے اور پڑھنے کا دل بھی ان کا چاہنے لگا۔ تو ضیاء الحق نے ایسے بالغ نوجوانوں کے لیے تعلیم بالغہ کا پروگرام شروع کیا کہ دوپہر کے وقت بالغ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا۔ سوال نمبر 20 ہے، ضیاء الحق کی چند معاشرتی اصلاحات لکھیں۔ تو پیارے بچوں، جنرل ضیاء الحق نے 1980 میں شرعی عدالتیں قائم کی۔ 1979 میں پہلے انہوں نے بینچ قائم کیے تھے اور پھر 1980 میں باقاعدہ طور پر شرعی عدالتیں قائم کی اور علماء کو بطور جج مقرر کیا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب، اللہ ان کی
زندگی دراز فرمائے، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، یہ بھی ان شرعی عدالتوں میں جج مقرر ہوئے۔ نمبر 2، شراب نوشی، چوری اور دیگر جرائم کے خاتمے کے لیے اسلامی سزائیں نافذ کی۔ نمبر 3، منشیات کے خاتمے کے لیے صدارتی احکامات جاری کی۔ نمبر 4، ملک میں نماز کے نظام کو باقاعدہ بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے، اور اسی طرح انہوں نے زکوٰۃ کا جو نظام ہے اسے بھی باقاعدہ طور پر نافذ کیا، اور ہر سال رمضان کے پہلے روزے 2.5% کے حساب سے تمام بینکوں میں کھاتہ داروں کے کھاتوں سے وہ زکوٰۃ تب سے لے کر اب تک کاٹی جا رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے آج کے دوسرے لیکچر کے 10 سوالات، یعنی 1 تا 11 تا 20۔ پیارے بچوں، میرے اس ویڈیو کو، میرے اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ میرا ہر آنے والا لیکچر بر وقت آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔